سردی کی وجہ سے تیمم. تو ٹھنڈی میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے تیمم کرنے کا. تو تیمم کرنے کی کئی وجوہات ہیں، یعنی کس سبب سے انسان تیمم کر سکتا ہے، اسلام میں رخصت دی گئی ہے. اس میں سے ایک وجہ ٹھنڈی بھی ہے کہ بہت ٹھنڈی ہو. تو پہلے تو یہ کہ ٹھنڈی اگر ہے تو آپ پانی گرم کر لیں اور وضو کر لیجئے. لیکن پانی گرم کرنے کا آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اب پانی ٹھنڈا ہے اور اس سے آپ کے اندر ہمت نہیں ہو رہی وضو کرنے کی، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. انسان کو یا تو جان جانے کا خطرہ ہو کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے جان چلی جائے گی، یا پھر بیمار ہے تو بیماری کے بڑھنے کا ڈر ہے. تو اس مجبوری کی حالت میں انسان پانی کے رہتے ہوئے بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں. یا تو بیمار ہے، بیماری بڑھنے کا ڈر ہو، یا بیمار نہیں ہے لیکن ٹھنڈی رات ہے، جاڑی کا موسم ہے، پانی بالکل ٹھنڈا ہے اور پانی ٹھنڈا استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو بیمار پڑنے کا ڈر ہو، تکلیف بڑھنے کا خدشہ ہو، تو اس مجبوری کی حالت میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. لیکن تکلیف ہے تو آپ کوشش کریں وضو کرنے کی، لیکن مجبوری ہے، آپ کو بیمار پڑنے کا ڈر ہے، ایسی حالت میں یہ مجبوری کی حالت میں کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، چھوٹ ہے اسلام کے اندر. تو ایک واقعہ دیکھیں بہت اہم ہے اس تعلق سے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات السلاسل نامی جنگ میں تھے، وہ صحابہ کرام کے ساتھ. تو جاڑے کا موسم تھا، ٹھنڈی کا موسم. رات میں سوئے، صبح فجر کے لیے اٹھے تو ان کو احتلام ہو گیا، یعنی ناپاک ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا. نماز پڑھنی ہے، ناپاک ہو گئے. اور اس وقت تو گرم کرنے کا کوئی انتظام تھا ہی نہیں پانی کو، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈا موسم. تو انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھا دی فجر کی، وقت پر ہی، لیٹ نہیں کیا. تو جب مدینہ پہنچے اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، کیا تم نے لوگوں کو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھا دی؟ کیونکہ ان پر تو غسل واجب ہو گیا تھا، ناپاک ہو گئے تھے، اور صرف تیمم کر کے نماز پڑھا دی. تو ایسا کیوں کیا؟ یہ کیسے آپ نے یہ صرف تیمم کر کے نماز پڑھا دی، یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک میرے ذہن میں یہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت یاد آ گئی قرآن کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا، تم پر مہربان ہے. تو بس یہ آیت یاد آئی تو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا. یہ سنتے ہی اللہ کے رسول مسکرا دی، ہنسنے لگے اور کچھ بھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. تو اس حدیث سے کیا معلوم پڑا کہ گویا کہ تیمم کرنا جائز ہے، حتیٰ کہ اگر آپ پر غسل بھی واجب ہو گیا، ناپاک ہو گئے، یعنی شوہر بیوی یہ ملاقات کی ہے اور صبح لیکن نہا نہیں سکتے، طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا احتلام ہو گیا، ڈسچارج ہو گیا، ناپاک ہو گئے، تو نماز نہیں چھوڑنا ہے کہ فجر ہے اب نہا نہیں سکتے ہیں، چھوڑ دو، اب ظہر میں آرام سے پھر دھوپ ہوگی تو نہائیں گے تب نماز پڑھیں گے، یہ نہیں چلے گا. ہر نماز کو اس وقت پر ادا کرنا ہے، کوئی بھی نماز کا وقت نکلنا نہیں چاہیے، نکل نہیں سکتا ہے. یہ ہے نماز کی اہمیت اسلام میں کہ ہر نماز کو اس کے وقت ادا کرنا ہے. وہ صحابی سوچ سکتے چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں ظہر میں پڑھ لوں گا، دوپہر میں پڑھ لوں گا، میں تو جنگ میں جہاد کے لیے اللہ کی خاطر آیا، کون سا میں اپنے کام کے لیے ہوں، اسے کچھ بھی نہیں. وہ سب اپنی جگہ پہ آپ کی نہیں کی، لیکن نماز تو نماز ہے. تو نماز کو فجر میں ہی ادا کیا اسی وقت تیمم کر کے. تو گویا کہ تیمم دو طرح سے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم کو وضو کرنا ہے، ناپاک تو نہیں لیکن وضو کرنا ہے بس، تبھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. یا اگر ہم پر غسل واجب ہے، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، ناپاک ہو گئے، تو اس حالت میں بھی تیمم کر کے ہم نماز پڑھیں گے. تو وضو کا جگہ بھی تیمم لیتا ہے اور غسل کی جگہ بھی تیمم لے لیتا ہے، دونوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے اس انسان کے لیے جو مجبور ہو، یا تو بیمار ہو، یا تو بہت ٹھنڈی ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور استعمال کرنے کے وہ ہلاک ہو سکتا ہے، یا ان کے جان جانے خطرہ ہے، یا بیماری بڑھنے کا ڈر ہے. اس مجبوری کی حالت میں انسان تیمم کر کے نماز پڑھے گا، یا غسل واجب ہے تو وہ چھوڑ کر کے وہ تیمم کر کے مگر نماز پڑھے گا، نماز چھوڑ نہیں سکتا. اب اسی کے مکمل ایک اور واقعہ ہوا صحابہ کرام کے ساتھ کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، جنگ سے لوٹ رہے تھے اور ٹھنڈی کا موسم تھا، صبح اٹھے، احتلام ہو گیا، رات میں ناپاک ہو گئے، فجر کی نماز کا وقت، نماز پڑھنی ہے. تو انہیں پوچھا صحابہ کرام سے کہ میں کیا کروں، میں نہا لوں یا تیمم کر لوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، پانی موجود ہے، اب کیسے تیمم کریں گے، اب تو نہانا پڑے گا. تو وہ نہا لیے، اور ان کے جس سر میں زخم تھا، جنگ کی وجہ سے زخم لگ گیا تھا، پانی لگ گیا اور ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، مدینے جب پہنچے تو اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے، ان لوگوں کو بہت ڈانٹا کہ تم نے ان کو ہلاک کر دیا، بہت پھٹکارے، بہت ڈانٹے ان کو.
اور ایک تیسرا واقعہ اسی طرح سے متعلق کہ ایک صحابی تھے اور ان کو نہانا تھا لیکن وہ نہا نہیں سکتے تھے. تو کیا ہوا, وہ زمین پر لیٹ گئے, یعنی تیمم کے طور پر, چونکہ اس میں کہ ان کو لگا کہ تیمم تو وضو نہیں ہے تو تیمم, لیکن یہاں تو ان پر غسل واجب ہے, تو چونکہ نہانے میں پورا جسم لگتا ہے نہانے کے لیے, تو زمین پر لیٹ گئے پوری مٹی میں تاکہ ان کا ہو جائے, وہ نماز پڑھ لے. تو ایسا کر کے نماز تو پڑھ لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, اگر کسی کو غسل بھی واجب ہے تو پورا زمین لوٹنے کی یا بدن میں مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کا مسئلہ ہو تب بھی, نہانے کا مسئلہ ہو تب بھی, تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مارو, پھونک لو اور چہرے پر ملو اور آپس میں پھر ہاتھ کو مل لو, بس ہو گیا, کافی ہے. تو اس تینوں واقعے سے معاملہ کلیئر ہو گیا کہ ٹھنڈی کے موسم کی وجہ سے فجر کی نماز ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. کوئی انسان وضو نہیں کر سکتا یا غسل واجب ہوگا نہا نہیں سکتا, تو یہ کوئی عذر نہیں ہے نماز چھوڑنے کی. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. اب وضو کر کے پڑھے, نہا کے پڑھے, نہیں کر سکتے تیمم کرے, مگر نماز پڑھنی پڑے گی. ایک وقت کی نماز ہم ٹھنڈی کے سے چھوڑ نہیں سکتے.